الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پیارے میرے محترم بھائی، سوال آپ نے پوچھا مسند احمد کی اس روایت کے متعلق، جس روایت کا نمبر ہے مسند امام احمد میں 7479۔ اس روایت میں ہے کہ امیر شام امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے شراب پی۔ اب ہر مسلمان جانتا ہے، ادنا بھی اور اعلیٰ بھی، کہ اللہ رب الرحمن نے شراب، جس کو عربی اور قرآن کی لینگویج میں خمر کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے جس کو خمر کہا، خا میم را، تو ادنا اور اعلیٰ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ خمر یعنی شراب حرام ہے۔ اور مسند امام احمد کی روایت سے یہ نظر آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی۔ اب معاویہ صحابی رسول بھی ہے، معاویہ کاتب وحی بھی ہے، اور معاویہ کا بہت بڑا نام بھی ہے، اور یہ صحابہ کرام میں سے علماء صحابہ کرام میں درجہ رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کی علماء کی جماعت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو مسند احمد کہتی ہے کہ جناب معاویہ نے شراب پی۔ حدثنا زید بن الحبابی حدثنی حسین حدثنا عبداللہ بن بریدہ قال دخلت انا وابی علی معاویہ فاجلسنا علی الفرش ثم اتینا بالطعام فاکلنا ثم اتینا بالشراب۔ عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں، میں اور میرا باپ بریدہ، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ معاویہ نے ہمیں بچھونے پر بٹھایا اور پھر اس کے بعد کھانا لایا گیا اور ہم نے کھانا کھایا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس پینے کی ایک چیز لائی گئی۔ حضرت معاویہ نے وہ چیز پی لی اور حضرت معاویہ نے وہ چیز میرے باپ بریدہ کو بھی دی۔ تو میرے باپ بریدہ نے کہا کہ جی میں تو یہ نہیں پیتا جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر آگے حدیث ہے، معاویہ نے کہا کہ میں قریش میں سے سب سے زیادہ صاحب جمال ہوں، خوبصورت ہوں اور خوبصورت دانتوں والا ہوں، تو میں نے تو اپنی جوانی میں اس سے زیادہ لذیذ چیز نہیں دیکھی، ہاں دودھ کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ لذت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے محترم بھائی، یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں ایسے دسترخوان پر ہی بیٹھنے اور کھانے سے منع کیا کہ جس پر شراب جیسی حرام چیز ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس روایت کے اندر شراب کا ذکر نہیں ہے۔ سرائکی اردو اور عربی دونوں میں شراب کا فرق ہے۔ عربی لینگویج کے اندر یا قرآن کریم کی زبان میں شراب کو خمر کہا گیا ہے، جس طرح ہے نا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو قرآن نے یہ جو چیزیں حرام کی، فرمایا تمہارے اوپر خمر بھی حرام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آئندہ کے لیے تم خمر کو، شراب کو چھوڑ دو۔ عربی کے اندر شراب اور شرب پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، یا پھر ہے زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما۔ اگر ہم اس کو اردو والی شراب لیں تو پھر معنی بنے گا نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر شراب پینے سے منع کیا، یہ ترجمہ بنے گا۔
تو مطلب ہے کہ کھڑے ہو کر شراب پینا منع ہے تو بیٹھ کر شراب پینا حلال ہے۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا صاحب شراب تو حرام ہے، کھڑے ہو کر پیو یا بیٹھ کر پیو یا لیٹ کر پیو، یہی ہے نا مسئلہ۔ تو یہاں شراب کی بات آ گئی۔ صحیح مسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے شراب اور شرب کو کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا، ان شربی قائمن۔ تو کیا بیٹھ کر شراب پینا حلال ہے یا چلیں لیٹ کر سوری تو کیا لیٹ کر شراب پینا حلال ہے؟ تو آپ کہو گے محترم مولانا صاحب یہاں شراب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو شرب کی بات ہو رہی ہے، پینے کی چیز جو بھی ہے، پانی ہو، دودھ ہو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو کھڑے ہو کر شرب کرنا پینا منع ہے، تو وہاں ہے نا۔ اب یہاں کیا خمر کے الفاظ ہیں؟ اگر عبداللہ ابن بریدہ کہتے ثم اتینا بالخمری، پھر ہمارے پاس خمر لائی گئی، تو یہاں شراب کی بات ہے۔ شراب تو لیکوڈ کو کہتے ہیں، پینے کی چیز کو کہتے ہیں، تو خمر کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے اور منکر اور ضعیف ہے۔ اس کے اندر یہ جملہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی، اور وہ بھی تب ثابت ہوتا کہ یہاں لفظ شراب کی بجائے لفظ خمر آیا ہوتا، کہ معاویہ نے خمر پیش کی مہمانوں کو، مہمانوں نے خمر پینے سے انکار کر دیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے نا خود خمر کو پی گئے۔ تو یہاں تو خمر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ ضعف کیا ہے؟ یہ روایت کیوں منکر ہے، ضعیف ہے؟ یہ الفاظ کیوں ثابت نہیں ہیں؟ اس روایت کے اندر راوی ہے زید بن حباب، جو صدوق اور حسن الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ صاحب اوہام اور اخطاء بھی تھے، الفاظ میں ان سے خطا بھی ہو جایا کرتی تھی، اور اس کا ثبوت مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وہاں بھی زید بن حباب ہیں، اور آگے حسین بن واقد ہیں، اور اس سے آگے عبداللہ بن بریدہ ہیں، لیکن وہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اچھا جی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے اندر یہی سند ہے۔ حدثنا زید بن الحبابی عن حسین بن واقد قال حدثنا عبداللہ ابن بریدہ قال دخلت انا وابی علی معاویہ، کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے، معاویہ نے ہمیں چارپائی پر بٹھایا، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہم نے کھانا کھایا، پھر مشروب لائے، مشروب پیش کیا گیا جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا۔ اس کے بعد معاویہ نے کہا جوانی میں مجھے دودھ سے زیادہ اچھی کوئی چیز جو ہے وہ لذت والی محسوس نہیں ہوتی، یعنی دودھ سے زیادہ یا اچھی گفتگو اور اچھی مجلس کے علاوہ مجھے کوئی چیز بڑھ کر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں تھی، اور آج بھی مجھے اچھی مجلس اور دودھ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو مسند امام احمد کے اندر ہیں، تو یہ جی خطا ہے اور وہم ہے۔ یہ الفاظ جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہیں، ایک ہی راوی ہے، ایک ہی طرح کی سند ہے، ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ شراب لائی گئی، میرے والد بریدہ نے نہیں پی اور معاویہ نے شراب پی لی۔ تو پہلا نقطہ آپ کو یہ بتایا وہاں خمر کی بات نہیں ہو رہی، دوسرا یہ بتایا کہ یہ راوی کا وہم اور اس کی خطا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ شراب پی اور میرے والد نے کہا نہیں پی اور کہا کہ یہ تو حرام ہے، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ الفاظ اور یہ جملے موجود نہیں ہیں۔ بلکہ پیارے بھائیوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس روایت کے اندر جو راوی موجود ہیں نا، دوسرے نمبر پر کون؟ مجھے حسین بن واقد ہیں، ان پر باقاعدہ جرح بھی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اس کے اندر زید بن حباب ہاں جی کہ جو وہم اور خطا کا شکار ہو گیا،
اور حسین بن واقد جو دوسرے نمبر کا راوی ہے، خود اس پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خود اپنی جرح موجود ہے۔ تو یہ روایت منکر اور ضعیف ہے زید بن حباب کے وہم اور خطا کی وجہ سے، جبکہ جو صحیح الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہیں اس میں اس طرح شراب کا اور حرام کا اور جناب معاویہ کے حرام کے پینے کا ذکر تک موجود نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شراب حرام ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ اپنے مہمانوں کو یہ خمر نہ یہ پیش کی اور نہ یہ شراب خود پی۔ فرق صرف اتنا ہو جاتا ہے، اب وہ میں بتا نہیں سکتا، تو ہم شراب کو اپنی مادری زبان کے مفہوم میں لیتے ہیں، ہمارے ہاں شراب سے مراد خمر ہے، جبکہ عربی لینگویج کے اندر شراب اور شرب پینا اور پینے کی چیز اس پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ روایت نہ معنی کے اعتبار سے اس طرح درست ہے جس طرح بیان کر دی جاتی ہے یا سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ الفاظ ثابت ہیں، جبکہ صحیح یہی ہے کہ اس روایت کے اندر حقیقتاً ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ ہاں، اس روایت میں موجود اس راوی کے وہم اور خطا کی وجہ سے یہ الفاظ زیادہ ہو گئے کہ یہ حرام کی چیز لائی گئی اور حضرت معاویہ نے یہ پی وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق نا ہمیں حسن ظن رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس طرح کی روایات کو اگر ہم بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیچڑ اچھالیں گے تو کیچڑ اچھالنے والوں کے پلے کیا آئے گا؟ یہی کچھ آئے گا کہ جس طرح چاند تاروں بھری رات میں کتے آسمان پر بھونکیں تو کتوں کو پلے کیا پڑے گا؟ پڑے گا کچھ پلے؟ اگر کوئی بولا آسمان کی طرف تھوکنا شروع کر دے تو بولے کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ساری دیکھنے والے سارے کہیں گے اے لیونا ہے جی، آسمان تے بھونگدا کھڑا ہے۔ تو دیکھنے والے دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو آسمان پر تھوکے مار رہا ہے یہ ہے ہی لیونا، مینٹل۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر حسن اعتماد اور حسن ظن کی ضرورت ہے۔ ایسی روایات کو لے کر اگر کوئی صحابہ کرام پر بھونکے تو وہ کتا ہی ہے جو تاروں بھری رات میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ لیونا ہے، پاگل ہے جو آسمان پہ تھوکنا شروع کر دیتا ہے۔ معاویہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے گلے کا ہار ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔